جی اپنا نمبر بتائیں۔ سوان جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صاحب شکریہ۔ میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اور اسد عمر کا شکریہ ادا کروں گا کہ میرے علاقے N5 کے لیے انہوں نے خصوصی شفقت فرمائی اور اس کے لیے 13 ارب روپے اس سڑک کے لیے دیے جو کہ بہت بری حالت میں تھی، اور الحمدللہ وہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی اور میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ چیئرمین صاحب، یہ بجٹ اگر بہت اچھا بجٹ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ آج کے ان حالات میں جس میں کرونا اور ساتھ ٹڈی دل نے جس طرح اکٹھے ہو کے اس ملک پر حملہ کیا ہے، بلکہ ساری دنیا پر حملہ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس ملک کے حالات ہیں، جس طرح ایک بے روزگاری اور جس طرح انڈسٹری اور جس طرح زراعت کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں یہ بجٹ کافی متوازن بجٹ ہے نا۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے جتنے ہی بھی بجٹ پیش ہوئے، ہمیشہ اپوزیشن نے کہا کہ جی یہ پاکستان کا سب سے برا بجٹ ہے، اور ابھی وزیر خزانہ تقریر شروع نہیں کرتا اور دوسری طرف سے جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نامنظور نامنظور نامنظور، تو ان کی سیریسنس کا پتہ لگتا ہے، نہ اس کو پڑھا ہوتا ہے نہ اس کو دیکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے تبصرہ وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ چیئرمین صاحب، یہ ملک کو اس دن ہینڈ بریک لگ گئی جس دن 1994 میں جب پہلی آئی پی پیز کو پر دستخط کیے گئے۔ آج یہ ملک اگر آگے نہیں بڑھ رہا تو وہ صرف ان آئی پی پیز کی وجہ کر کے، اور خاص طور پر یہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے نا، اس کا جو ہمارے اوپر ایک قرضہ نا ہر سال چڑھ رہا ہے۔ اس سال بھی 1300 بلین جو ہے وہ صرف یہ ریسٹرکچرنگ کے لیے جو ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 13 سال میں 13,000 ملین جو ہے وہ آئی پی پیز کے کھاتے میں اس ملک کو نقصان ہوا ہے، جو آج تک ملک جو ہے وہ اس کو ادا کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ میرے پاس یہ ٹیرف ہے، 2008 میں 7.16 تھا، 2009 میں 7.86 تھا، بڑھتے بڑھتے 2019 میں یہ 16.6 پہ آ گیا ہے، اور ابھی اس کے اندر ٹیکسز علاوہ ہیں۔ آپ 25 روپے یونٹ میں مجھے بتائیں کون سی انڈسٹری چلے گی، کون سی زراعت چلے گی، کون سا ٹریڈ چلے گا، کون سا کاروبار چلے گا، کہاں غریب بجلی اس کو جلائے گا، اور یہ اس آئی پی پی سے ہماری جو جان چھوٹنی ہے وہ 20,030 میں۔ یہ تو ایک ملک کے لیے جو ہے وہ جیسے ڈیتھ سینٹنس پر کوئی وارنٹ کے اوپر کوئی سائن کرتا ہے، یہ آئی پی پیز اسی طرح کا ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہر آنے والی حکومت نے صرف بجلی پیدا کی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس سے ہماری انڈسٹری چل پائے گی، اس سے ہماری زراعت چل پائے گی، اس سے ہماری ٹریڈ چل پائے گی، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اگر اس کی جگہ کوئی ہمیں ایک ڈیم بنا لیتے، ہم اس سے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیتے تو آج ہماری ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوتی، آج ہماری زراعت بھی سسک نہ رہی ہوتی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا۔ اس ریٹ کے اوپر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں وزیر اعظم کو
اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور ان آئی پی پیز کے ساتھ بات کر کے ان ریٹوں کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ کمی لائی جائے، ورنہ تو یہ جو ہمارا انٹرنل ڈیپٹ ہے یہ تو بڑھتا جائے گا اور اس کو ہم پورا کر ہی نہیں سکیں گے۔ اگر اسی رقم کو ہم بچا لیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے ملک کے اندر ترقی نہ کی جا سکتی ہے اور ہم کتنا ہیلتھ اور ایجوکیشن پر اور زراعت پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں اب آؤں گا خاص طور پر زراعت پر، جو زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور 60 سے 70% لوگوں کی جو ہے وہ انکم کا ذریعہ ہے، اور یہ پچھلے کوئی 7 سال سے یا 5 سال سے جو ہے اس کی زراعت کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن جو کاشتکار ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ذرائع آمدنی ہے اور خاص طور پر یہ ٹڈی دل کی وجہ کر کے کاشتکار کو جو پریشانیاں ہیں اور جس طرح ان کے حالات ہیں، تو ایسے حالات میں حکومت کو خصوصی طور پر کاشتکار کے لیے کوئی پیکیج دینا چاہیے، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ ہمارے کسان کے لیے جو قرضہ جات ہیں اس کے اوپر جو سود ہے اس کو معاف کیا جائے۔ میں کچھ تجاویز ہیں زراعت کے حوالے سے جو دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو بیج ہمارا ہے، دنیا نے جو بھی ترقی کی یا کسان کی جو بھی ترقی ہے وہ بیج کے ذریعے ہے۔ ایک وقت تھا جب کھاد کو سمجھا جاتا تھا کہ کھاد جو ہے وہ کوئی کسان کے لیے ریولوشن لے کے آئے گا، اور اس ایک وقت تھا جب وہ ریولوشن بھی لے کے آیا اور پیداوار بھی کاشتکار کی بہت بڑی، لیکن اب اس سے کام بہت آگے چلا گیا ہے۔ ہائیبریڈ ورائٹیز آ گئی ہیں، بڑی نئے سیڈز آ گئے ہیں، اور پروڈکشن میں جب تک انکریز نہیں ہوگا، اچھے بیج نہیں آئیں گے، اچھی ریسرچ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا کسان جو ہے وہ آپ سے اور ملک سے بھیک مانگتا رہے گا کہ آج اس میں سبسڈی دو، آج اس میں سبسڈی دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کے لیے نہ صرف زیادہ رقم رکھی جائے بلکہ اس چیز کا بھی خاص طور پر یہ کیا جائے کہ وہ ریسرچ جو ہے وہ اس ملک کے جو ریسرچر ہیں وہ اس ملک کو بھی یہ نا جو ہے اچھا بیج دینے میں کامیاب ہوں۔ اور اگر جب تک ہمارے سیڈ جو ہیں یہاں پر ریسرچ میں تیار ہوں گے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم امپورٹڈ بیج لے آتے ہیں اس کو اوپر سبسڈی دے کے اس کو اوپر بھی خاص طور پر، تاکہ لوگ پیداوار بڑھائیں، اور پیداوار بڑھے گی تو لوگوں کی میاں صاحب وائنڈ اپ پلیز جی۔ سر ابھی تو شروع ہوئے ہیں سر۔ اس کے بعد ہمارا ہے کہ ہمارے جو ریسرچ سینٹر ہیں اس کے اوپر تو میں نے بات کر لی ہے نا، ان سینٹروں کی کارکردگی نہ صرف بہتر کی جائے اور ساتھ کے ساتھ انہیں وسائل بھی مہیا کیے جائیں۔ کھاد ہماری جو ہے، آپ بھی ذمہ دار ہیں، یہ ایک نئی جو اس کے اندر ہے نا یہ اپنا ٹوکن سسٹم شروع کر کے گئے، جو نہ ذمہ دار کو کبھی اس ٹوکن کے ذریعے اس کو سبسڈی مل سکی۔ میری حکومت سے یہ خاص طور پر گزارش ہوگی کہ یہ جو ٹوکن سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کی جگہ جو پہلے ہر بوری کے اوپر ذمہ دار جب جاتا تھا وہ اگر 1000 روپے کی تھی اور سبسڈی 200 کی تھی تو اس کو دکان سے 800 روپے میں مل جاتی تھی۔ یہ سب سے بڑا کنسرن ہے کاشتکار کا، اور اس کو اوپر خاص طور پر توجہ دی جائے اور اس کو فوری طور پر یہ جو ہے اس کو ٹوکن کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بجلی ہے، حکومت کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر سبسڈی تو دی ہے، لیکن میری ایک اور تجویز ہے کہ جو ہمارا سولر انرجی ہے
اس کو استعمال کرتے ہوئے کاشتکاروں کو سہولت دی جائے اور کوئی 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کوئی بینکوں سے یا زرعی بینک سے ان کو لون مہیا کیا جائے، جو 5 سالوں کے اندر لوگ اپنے ٹیوبویل جو ہیں وہ سولر انرجی پر کنورٹ کریں، اور اگلے 5 سالوں میں جو ہے وہ حکومت کو شکریہ جناب۔ جو برڈن ہے اس کو بس تھوڑا سا جی، اور تھوڑا سا مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ زرعی ادویات کے اوپر خاص طور پر جو جعلی ادویات ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ پاسکو اور فوڈ نے اس دفعہ جو ہماری ہے نا گندم خرید کی ہے، اس وقت لوگ کاشتکار بہت خوش تھے، لیکن آخر میں آ کے جب ان کو ایک تھانے داری کا وہ دے دیا کہ وہ لوگوں کے گھروں پر چھاپا ماریں اور لوگوں کے گھروں سے جو ان کے کھانے کی گندم ہے ان کے اٹھانے کے لیے، تو یہ گورنمنٹ کو خاص طور پر اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینا چاہیے، جس سے کاشتکار ہماری اس پالیسی سے وہ مستفید ہونے کی بجائے ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، تو اس کو خاص طور پر دیکھا جائے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کے علاوہ جو زرعی قرضہ جات ہیں ان کو آسان بنایا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے نا۔ دوسری بات، میں سب سے زیادہ یہ آپ کے میرے اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ واٹر سپلائی سکیمز کے لیے جو ہمیں ٹیرف ہے وہ 23 روپے کے یونٹ کے حساب سے ہے، جو کہ ایک انڈسٹریل ٹیرف ہے، اور میں پچھلے بجٹ شکریہ سے جناب سر میاں یہ صاحب۔ بہت ضروری ہے نا ہے یہ ٹیرف کے لیے میں پچھلے بجٹ سے عمر ایوب صاحب سے یہ گزارش کرتا آیا ہوں کہ اس کو پر جو ہے لوگ پانی نہیں ٹیوبویل نہیں چلا سکتے، اس کو خاص طور پر اس کو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں لے آئیں Thank you جی۔ تاکہ نا یہ اس کا ایک آخری جو ہے جی وہ سمیڈا ہے، جو سمیڈا کو جو ہے اس کو فعال کیا جائے، کیونکہ اس سے ہم ایگرو بیس انڈسٹری جو ہے وہ نا لگے گی، اور ایگرو بیس انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ شکریہ جی۔ بہت مہربانی سر، Thank بہت you۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ نورین فاروق صاحبہ جی ایبسینٹ ہیں جی۔ جی محترمہ فوزیہ بہرام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔